الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم۔ ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے، ان کے اصحاب ستاروں جیسے، ان جیسا ہنسی نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی۔ جب وہ باہر سیر کو جایا کرتے، بادل سر پہ سایہ کرتے۔ شامعین محترم، اللہ بزرگ و برتر کا بہت بڑا احسان ہے، رب ذوالجلال نے مجھے آپ کو اپنی زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، رب تعالیٰ کا بہت ہی بڑا ہمارے اوپر احسان ہے اور اس کا فضل ہے۔ اس پہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے، حتیٰ کہ ہم پیدا ہوتے ہی اگر سجدہ شکر میں چلے جائیں اور قبر تک اس سجدہ شکر میں ہی پڑے رہیں تو پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ پروردگار نے ہمارے اوپر اتنی زیادہ انعامات اور احسانات عطا فرمائے ہیں۔ قرآن مجید نے اس اسلوب کو بڑے عجیب انداز میں سمجھایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی جو نعمتیں ہمارے اوپر نشاور کی ہیں نہ جانے کتنی کر دی، نہ جانے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، اللہ کی نعمت ہے، صحت دی، اللہ کی نعمت ہے، مال دیا، اولاد دی، گھر بار دیا، دن رات دیے، رمضان کیا کیا دیے، ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ ایمان کی نعمت ہے، اور اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر جو بھی کچھ دیا ہے یہ بہت بہت تھوڑا ہے، زیادہ نہیں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اظہار محبت کیا کر رہے ہیں۔ پیر ذوالفقار نقشبندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ دیکھو جب بندہ اللہ رب العالمین کو کچھ وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ میرا بندہ تو مجھے بہت زیادہ کثرت سے یاد کرنے والا ہے۔ حالانکہ اس کی نعمتوں کے مقابلے میں ہم اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، بالفرض والمحال یاد کر بھی لیں تب بھی اس کی شیان شان ہم کم کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اظہار محبت کیسے جتلا دیا اپنے بندوں سے کہ دیکھو میرا بندہ مجھے کتنا یاد کر رہا ہے۔ اور عطا بن ابی رباح بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اس آیت کے ضمن میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندے جب تو زمین پہ بیٹھ کے مجھ اللہ کو یاد کرتا ہے، مجھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، میں اللہ آسمانوں پہ افضل جو معصوم مخلوق ہے فرشتے، یعنی تمہاری اس مخلوق سے، تمہاری اس مجلس سے افضل مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ سابقہ جتنی بھی امتیں آئیں کسی کے لیے یہ اعزاز نہیں رہا کہ کسی امت کو اللہ نے ایسے کہا ہو کہ جب تم مجھے بیٹھ کے یاد کرتے ہو تو بدلے میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اس امت کا اعزاز ہے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، بات چل رہی تھی اللہ رب العالمین کے احسانات پہ اور اس کے اکرامات پہ۔ آج میرا جو عنوان تھا وہ ہے درود شریف کے فضائل۔ یہ انتہائی وسیع اور عریض موضوع ہے، اس پہ نہ جانے کتنی باتیں لکھی جا چکی ہیں۔ خیر میں عرض ہی کرتا ہوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کے ضمن میں علماء کرام نے بڑی عجیب بات لکھ دی ہے، بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت لکھی گئی، اور اس آیت میں ہے کیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیا پڑھو؟ صلو علیہ وسلم تسلیما۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کے اندر مبعوث فرمایا اور پھر اپنے لوح محفوظ میں کچھ قوانین لکھ دیے، کچھ اصول اور ضوابط لکھ دیے، فرشتوں نے ان اصول کو جب پڑھا نا تو سارے اصول دیکھے، ان میں سے ایک اصول بڑا عجیب ان کو نظر آیا جس میں ان کی عقل ٹکرا گئی کہ یہ کیا بات لکھی ہوئی ہے، اور وہ اصول تھا کیا؟ اور وہ یہ اصول تھا کہ میں اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر جب مبعوث فرماؤں گا، پھر اس کی امت کو میں کھلی اجازت عطا فرماؤں گا کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب چاہیں جتنا چاہیں درود پڑھتے رہیں، اور اس کے بالمقابل فرشتے ان کے لیے یہ کھلی اجازت نہیں ہے، ان کو قید کے ساتھ مقید کر دیا، شرط لگا دی گئی کہ تم نے زندگی میں، پوری زندگی میں ایک موقع تمہارے پاس آئے گا، اس موقع میں تم نے درود پڑھنا ہے، اس کے بعد بس ختم، دوبارہ تم درود نہیں پڑھ سکتے اور نہ ہی تم اپنی مرضی کر سکتے ہو۔ بلکہ یوں بھی آیا کہ اگر 70,000 فرشتہ فجر کی نماز پہ گنبد خضرا پہ آ کے درود السلام پیش کرتا ہے تو جب وہ چلا جائے تو پھر عصر کی نماز پہ 70,000 فرشتہ دوبارہ آتا ہے، پھر وہ درود السلام پیش کرتا ہے، تو جو ایک مرتبہ پیش کر کے چلا گیا دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے احتجاج کرتے ہوئے جبریل علیہ السلام کی معیت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس اصول اور ضوابط اور قانون کو پیش کیا کہ یا اللہ، ہم نے لوح محفوظ کے اندر یہ قانون پڑھا ہے، تو یہ کیسا قانون بن گیا ہے جبکہ فرشتے نورانی مخلوق گناہ سے پاک ہیں، فرشتے زنا نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، فرشتے کوئی بدنظری نہیں کرتے، کسی قسم کا ان کے اندر کوئی گناہ والا مادہ نہیں ہے، وہ بذات خود اندر اور باہر ہر طریقے سے پاک ہی پاک ہیں۔ اس کے بالمقابل انسان کو دیکھ لیا جائے تو یہ گناہوں سے لدا ہوا ہے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک سارا کا سارا یہ گناہوں سے بھرا پڑا ہے۔ زبان ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، کان ہے تو غلط سن رہا ہے، آنکھ ہے تو غلط دیکھ رہا ہے، ہاتھ ہے تو غلط استعمال کرتا ہے، پاؤں ہے تو غلط استعمال کرتا ہے، اندر جانے والا لقمہ وہ بھی غلط ہے، یہ سارا کا سارا۔ لیکن انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے قانون کا بنا دیا کہ یہ جب چاہے جتنا چاہے مرضی سے پڑھتا رہے درود پاک۔ تو فرشتوں نے جبریل علیہ السلام کی معیت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ کیا کہتے ہیں التجا لے کے گئے کہ یا اللہ یہ کیسا قانون بن گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کے تو علم میں ہے ساری چیزیں، وہ تو علیم ہے، انہو علیم بذات الصدور ہے، اتنی بڑی ذات ہے۔ فرمایا قانون تو بن چکا ہے، لیکن اب تمہارے لیے ایک لچک ہے، ایک اجازت ہے، وہ کیا کہ جہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ بیٹھ کے درود پڑھیں، تم فرشتوں کو اتنی اجازت میں دیتا ہوں کہ تم اس مجلس کو جا کے اٹینڈ کر لیا کرو، اس مجلس میں تمہارا جانا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں کتنے خوش نصیب ہیں ہم انسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا بڑا اعزاز فرمایا۔ میں کہتا ہوں بڑے وجدان سے یہ بات کہ جس جگہ پہ، جس مجلس پہ، جس گھر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے اس جگہ اتنے انسان نہیں ہوتے جتنے اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں قرآن اور احادیث کے مجموعے سے کہتا ہوں کہ یہ قطعی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، نہیں ہو سکتا، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لیں تو اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اور اگر وہ نہ فرمائے تو اس سے کوئی لڑ نہیں سکتا، اس سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ لیکن درود پاک واحد ایک ایسی عبادت ہے کہ ہم پڑھتے بعد میں ہیں، رب پہلے اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ قطعی طور پہ جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہمارے لبوں سے یہ نکل رہے ہیں الفاظ اور رب کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہو رہے ہیں، فوراً ہو رہے ہیں۔
اس کا معنی کیا ہے؟ اللہم صلی علی کہ اے اللہ اپنے حبیب پہ رحمت نازل کر۔ اب اس کی مثال بڑی عجیب، فرمایا کہ ایک انسان کے پاس 10 کروڑ 10 ارب نہیں ہے، وہ دوسرے کے لیے کہتا ہے کہ میاں اپنی طرف سے اس کو دے دو، جب اس کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں تو وہ کیسے عطا کرے گا؟ اسی طرح جب میرے پاس آپ کے پاس رحمت ہے ہی نہیں تو ہم کیسے بھیجیں گے؟ ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے کہ یا اللہ تو بھیج، تو جب اللہ بھیجے گا تو پھر قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں، ایک آپ عبادت کرتے ہیں۔ جب رب کی بارگاہ میں یہ التجا جا رہی ہے اور رب العالمین بذات خود کر رہے ہیں وہ کام، تو اللہ کا کیا ہوا کام قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں قطعی طور پہ۔ اس لیے فرمایا اپنی دعاؤں میں درود پاک کو ضرور شامل کیا کرو۔ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک لگ جائے، درمیان میں جو کچھ بھی مانگا ہے سارا کا سارا اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ قبول اور منظور ہوتا ہے۔ تو اس لیے درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے بن جاؤ۔ کثرت ہے کیا؟ بڑی عجیب بات ہے، یہ نقطے کی بات سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ کم از کم درود پاک کو 313 کی بجائے 14 کر لیا جائے۔ کیا 14؟ 313 کون تھے؟ اصحاب بدر تھے، تو قرآن نے انہیں کیا کہا ہے؟ قلیل کہا ہے کہ تھوڑے، لیکن علماء نے یہیں سے ایک نقطہ نکال لیا، اگر 313 میں ایک اور شامل کر دیں، یہ 2 کا عدد شامل کر دیں تو وہ 314 بن جائے گا یا 15 بن جائے گا، تو یہ قلت سے نکل کے کس میں آ جائے گا؟ کثرت سے۔ ورنہ تو آپ 1000 دفعہ 2000 دفعہ 3000 دفعہ، بڑے جو اکابر ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 20 ہزار 25 ہزار مرتبہ یومیہ درود پاک پڑھ جاتے تھے۔ اور آسان کرنے کے لیے بات سمجھاتا ہوں، فرمایا اگر ہم سے یہ درود پاک ابراہیمی جو سب سے افضل ہے یہ نہیں بھی پڑھا گیا تو ہم چھوٹا درود جسے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ لیں۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں اگر یوں پڑھ لیا جائے اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخری کلامنا، اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ ان الفاظ کو فجر کی وقت میں دہرا لیتا ہے اور 3 مرتبہ عصر کے وقت میں دہراتا ہے، اس کے بالمقابل کوئی بندہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک مسلسل درود پڑھ رہا ہے، اگر دوسرے دن دونوں کا موازنہ کیا جائے تو فرمایا یہ افضل ہے۔ اب دیکھو تھوڑے کام میں بڑا انعام رب دے رہے ہیں، تو سیکھنے کی بات ہے۔ تو اس لیے ان درود پاک کو اپنی عبادت میں، اپنے ذکر اذکار میں شامل کیا جائے۔ باقی اس پہ ملتا کیا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے، اس کی کتنی برکات ہیں، کتنے اس کے فضائل ہیں، بڑی عجیب بات ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے مجھ محمد پہ 1 مرتبہ درود پڑھا، رب تعالیٰ اس پہ کیا کرتے ہیں؟ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اب سمجھے ذرا بات کو، رحمت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ بڑے ہیں یا چھوٹے؟ بڑے، بہت بڑے۔ اذان میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، تو اللہ سب سے بڑے ہیں، تو جب سب سے بڑے ہیں تو اس کی رحمت بھی بڑی ہوگی۔ پھر اللہ نے 1 نہیں، کتنی؟ 2 نہیں، 3 نہیں، 10 رحمتیں اتار رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا فضل ہے کہ بندے نے تو کام صرف اتنا کیا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے اور اللہ رب العالمین اس پہ پڑھی 10 رحمتیں۔ میں کہتا ہوں پروردگار عالم کی 1 رحمت بھی اتر گئی تو ہماری دنیا سنور سکتی ہے، ہماری آخرت سنور سکتی ہے۔ لیکن درود پاک واحد ایسا مجموع، ایسا وظیفہ ہے جس پہ اللہ 10 رحمتیں اتار رہے ہیں۔ پھر اللہ یہاں کی کنجوسی نہیں کر رہے بلکہ آگے نکل رہے، کیا کہتے ہیں؟ 10 رحمتیں تو میں نے اتاری سو اتاری، لیکن میں اپنے اس بندے کے 10 درجے بھی بلند کروں گا۔ بڑی اچھی بات ہے۔ درجے کیا ہوتے ہیں؟ سٹیپ کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم سیڑھی پہ چڑھتے ہیں نا، 1 2 3، ہمارا یہ سٹیپ اتنا ہے، اتنا 1.5 فٹ کا یا 1 فٹ کا یا پونے فٹ کا، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں کیا درجے ہیں؟ بہشت کے درجات ہیں، بہت وسیع و عریض ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین سے کہیں زیادہ ہے، اور جس کو تیار کس کے لیے کیا گیا ہے؟ اعدت للمتقین، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ متقین
ہمارے استاد جی مولانا مادل عثمانی سے فرمایا کرتے تھے تقویٰ کسے کہتے ہیں، میں یہاں یہ لفظ بھی سمجھا دیتا ہوں شاید سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا تقویٰ دو لفظی تفسیر یہ ہے، اللہ کے اوامر کی اتباع کر لینا اور اللہ کے نواہی سے اجتناب کر لینا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جن باتوں کے کرنے کا پروردگار عالم نے حکم دیا ان کو مان لو، یہی تقویٰ ہے، اور جن باتوں کے کرنے سے منع کیا ہے یعنی نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان سے بچ جاؤ، رک جاؤ۔ اس دو چیزوں کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ میں کہتا ہوں آج ایک ڈاکٹر بتا دے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ چیزیں نہیں کھانی، ہم اس سے پرہیز کر جاتے ہیں۔ ایک رب العالمین بتا رہے اس سے پرہیز کیوں نہ کریں؟ بات سمجھے نا؟ ڈاکٹر ہماری نفسیات کو، ہمارے احساسات کو زیادہ جانتا ہے یا رب زیادہ جانتا ہے؟ رب العالمین زیادہ جانتے ہیں، تو پھر رب العالمین کی بات کو ماننا چاہیے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ اللہ نے کیا فرمایا، یہ بات میں نے ویسے سمجھائی، موضوع کا حصہ نہیں تھا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے 10 درجے بلند کرنے کے ساتھ 10 گناہ بھی معاف فرما دوں۔ میں کہتا ہوں گناہ ایک ایسی چیز ہے پوری کائنات جمع ہو جائے، ہمارا ایک گناہ کبیرہ نہیں صغیرہ بھی نہیں معاف کروا سکتے۔ کیا خیال ہے؟ یہ اختیار کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہے۔ اور یہاں دنیا میں تو اصول ہے نا، اگر کوئی جرم کر جاتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وڈیروں کے پاس آ جاتے ہیں، کوئی رشوت لے، کوئی فلاں ادھر ادھر کر کے تو معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کو نہیں بھی مانتا، زیادہ ہی آگے چلے جائیں تو عدالتوں کے چکر میں چلے جاتے ہیں یا ادھر ادھر۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھا، میں اس کے کیا کروں گا؟ بولو 10 گناہ معاف فرماؤں گا۔ تو میں کہتا ہوں کتنا اعزاز اس بندے کے لیے کہ وہ 10 گناہ ایک مرتبہ پڑھنے سے معاف ہو رہے ہیں، جو کہ ساری کائنات مل جائے تو ایک گناہ بھی نہیں معاف ہو سکتا۔ تو پھر تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے، نیک بختی ہے کہ ہم سارا ہی وقت کس میں لگائیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ، میں جب دعا مانگتا ہوں تو دعا میں آپ پر درود بھی پڑھتا ہوں، لیکن میں کچھ دیر درود پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنی دعا مانگتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو درود کو تھوڑا زیادہ کر دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ فرمایا پھر میں ایسے کروں گا، آدھا وقت درود پڑھوں گا، آدھا وقت میں دعا مانگوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ اور زیادہ کرو تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر میں 3 حصے درود پڑھ لیتا ہوں، چلو ایک حصہ دعا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ اور زیادہ کر لو تو بہتر ہوگا۔ فرمانے لگے پھر میں سارا وقت ہی آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ حضور نے فرمایا اگر تو سارا وقت درود پڑھے گا، تیری جتنی بھی حاجات ہوں گی، مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، اللہ درود کی برکت سے ساری آسان فرما دیں گے اور حل فرما دیں گے۔ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی چاہت بھی ہے، دل کا منشا بھی ہے، خواہش بھی ہے۔ کیا؟ جیسے ایک باپ ہوتا ہے نا، اس کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا کیا بن جائے؟ حافظ بن جائے، میرا بیٹا نیک بن جائے، نمازی بن جائے، دین پہ چلنے والا بن جائے، ہوتی ہے نا، خواہشات ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کی چاہت کیا ہے؟ کیا چاہت ہے؟ فرمایا امتی میرا ہو، درود مجھ محمد پہ پڑھتا رہے۔ یہ خواہش تھی، اور جس نبی کی یہ خواہش ہو تو اس پہ درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ اور میں کہتا ہوں جو بندہ بکثرت درود پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیوست فرما دیتے ہیں۔ جب نبی کی محبت آ گئی نا، پھر نبی کی سنتوں پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، باتیں لمبی ہیں، وقت تھوڑا ہے، خیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا بنایا؟ اپنا توجہ میری طرف کریں، محبوب بنایا ہے۔ محبوب، اتنا محبوب بنا، اتنا محبوب کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات کو کیا دیا؟ وجود بخشا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے آسمان و زمین کو وجود دیا۔ یعنی جو بھی چیز اس کائنات اور دھرتی پہ آئی تو وہ صدقہ کس کا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں نے آپ کو ایسا حبیب بنایا، ایسا حبیب بنایا کہ آپ جیسا کوئی اور بنایا ہی نہیں، لیکن جو آپ کو طریقے دیے وہ بھی محبوب ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا جو آپ کا امتی ان طریقوں کو اپنائے گا، مجھ اللہ کو وہ ایسا ہی محبوب ہو جائے گا جیسے تو محبوب ہے۔ قرآن کی آیت ہے،
دلیل کے طور پہ کہتا ہوں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ یہ فرما رہے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو، فاتبعونی، پہلے کس کی اتباع کر لو، نبی علیہ السلام کی اتباع کرو، تو نتیجے میں اللہ کیا کروں گا، یحببکم اللہ، میں اللہ تم سے محبت بھی کروں گا، اور کیا فرمایا، یغفر لکم ذنوبکم، میں اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہاں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بندہ بکثرت درود پڑھتا ہے اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت پیوست ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، تو جس چیز کی محبت دل میں آ گئی تو پھر اس کے پیچھے لگنا، اس کے پیچھے چلنا کیا ہوتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ بڑی عجیب بات پیر صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، فرمایا اس کے دل میں، کس کے، درود پڑھنے والے کے دل میں تو نبی علیہ السلام کی محبت تو پیوست ہوتی ہے، لیکن حضور کے دل میں اس کی محبت بھی بیٹھ جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہماری محبت کس کے دل میں بیٹھے، نبی علیہ السلام کے دل میں بیٹھی ہے، بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اور جب ہم درود پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فرشتے کو اللہ نے مقرر کر دیا کہ تم یہاں بیٹھ کے اس سکول میں اگر درود پڑھو گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتہ فوراً یہیں سے لے کے جائے گا گنبد خضرا پہ جا کے آپ علیہ السلام کو اس آدمی کا نام لے کے، اس کے والد کا نام لے کے، جگہ کا نام، علاقے کا نام لے کے پیش کرے گا، فلاں بن فلاں نے فلاں جگہ سے آپ کے اوپر کیا پڑھا ہے، درود السلام پڑھا ہے۔ علماء لکھتے ہیں اللہ نے اس امت پہ اتنا بڑا احسان فرما دیا۔ عرب میں ایک دستور تھا کہ اگر وہاں کوئی آدمی بطور مہمان آتا تو کوئی ہدیہ لے کے آتا، اور میزبان جو ہوتا، آج ہمارے دور میں بھی 30 سال 40 سال پہلے ایسی رواج چل رہا تھا لیکن اب ختم ہو گیا تھوڑا، لیکن پہلے جو ہمارے بڑے تھے نا وہ بتایا کرتے تھے جب بھی کسی کے گھر جاتے تھے وہ کیا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ لے کے جاتے تھے، سیب لے گئے، کچھ اور لے گئے، ایسے پھر آنے والا بھی پیسے کبھی ہاتھ میں تھما دیتا، کبھی کپڑے دیتا تھا، ایسے ہوتا تھا رواج، جو بڑے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا۔ عرب میں یہ رواج بہت زیادہ تھا، لیکن نبی علیہ السلام تو پھر ہیں سخی اجود اللہ، فرمایا آپ علیہ السلام کی جو سخاوت ہے ہوا سے بھی زیادہ تھی۔ ہوا چلتی ہے نا تو سارے علاقے کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی، نبی علیہ السلام کی سخاوت بھی ایسے تھی۔ تو فرمایا آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آدمی آتا، کچھ بھی لے کے آتا، تو واپسی حضور علیہ السلام بھی کچھ نہ کچھ اسے ضرور عنایت فرماتے۔ تو جب فرشتہ یہ دعا لے کے جاتا ہے نا، درود السلام اور نام لے کے پیش کرتا ہے، تو چونکہ اب حضور علیہ السلام ظاہری طور پہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، معنوی طور پہ ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اپنی خبر میں کیا ہیں، زندہ ہیں۔ تو حضور علیہ السلام اس بندے کے لیے واپسی پہ کیا دعا فرماتے ہیں، علماء لکھتے ہیں حضور فرماتے ہیں یا اللہ جس بندے نے مجھ محمد پہ درود پڑھا تو اس کی بخشش فرما دے، اور جس کے بارے میں نبی کی دعا نکل جائے کہ اللہ اس کی بخشش فرماؤ، بتاؤ اس میں کوئی شک ہے کہ قبول نہ ہو؟ تو فرمایا علماء لکھتے ہیں اللہ نے اس امت کی بخشش کو کنفرم کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے یہ درود کا سلسلہ جاری کر دیا، اور فرمایا تاکہ یہ درود پڑھتے رہیں اور کیا ہوتی رہے، ان کی بخشش ہوتی رہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر ایسی بات کہ جو بندہ بکثرت درود پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام دن قیامت کے اس بندے کو تلاش کر رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات، ہر بندہ حضور کی تلاش میں ہوگا کہ حضور ملے تو کام بنے، نفسا نفسی کا عالم ہے نا، سوا نیزے پہ سورج ہے، بڑی عجیب کشمکش ہوگی، لیکن حضور کس بندے کی تلاش میں ہے، جو حضور پہ کیا کرتا ہے، بکثرت درود پڑھتا ہے۔ یہ جو ڈاکٹر علامہ اقبال ہے نا، اس کو علامہ کیوں کہتے ہیں، کبھی سنا ہے؟ نہ حافظ ہے نہ عالم ہے، علامہ لگے، حالانکہ عالم کے ساتھ مولانا لگتا ہے، علامہ اس کے ساتھ لگتا ہے جو بہت بڑا کوئی مفتی ہو، محدث ہو، مفکر ہو، مدبر ہو، بہت بڑا ہو، لیکن اس کو کیوں لگا؟ وہ اپنی آبیتی میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کو ایئرپورٹ سے واپس لے کے آ رہا تو ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، میں نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو، جوانی کا عالم تھا، تو وہ کہنے لگا میں اس تسبیح کے ذریعے اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کیا کرتا ہوں، درود پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا پھر اس کا کیا ملتا ہے نتیجہ؟ بہت بڑی نعمتیں ملتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس نے فضائل بتائے، خیر پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت خود لکھتے ہیں کہ میں پڑھتا رہا
جب 1 کروڑ کا عدد پورا ہو گیا نا، 1 کروڑ مرتبہ میں نے اپنے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھ لیا نا، تو پھر میرا قلم ایسے چلا کہ میں اللہم بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اللہم بن گیا۔ آج مجھے آپ کو دیکھنے میں ایسے لگتا، حقیقت ہے ان کے اشعار قرآن کی آیتوں کی کیا کر رہے ہیں؟ ترجمانی کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں۔ حقیقت ہے بعض اشعار، اب ایک آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتی اس وقت تک رب تعالیٰ بھی اس کو نہیں بدلتے۔ تو ان کے اشعار کی ترجمانی قرآن کی آیتوں کی ترجمانی ان کے اشعار کر رہے ہیں۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر ہم درود پاک پڑھنا شروع کر دیں تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تمام مسائل کا حل درود ہے، تمام پریشانیوں کا حل درود ہے، تمام مشکلات کا حل درود ہے۔ دنیا و ما فیہا کوئی بھی چیز اس میں ایسی نہیں جس کا حل درود پاک میں نہ ہو۔ میں آپ کو 1-2 واقعات سناتا ہوں، پھر بات کو مختصر کرتے ہیں۔ ایک آدمی پہ قرضہ چڑھ گیا، بہت زیادہ، بڑی مشہور بات ہے، بہت ہی زیادہ قرضہ چڑھ گیا۔ اب جس کو قرضہ دینا تھا، اب وہ ہر دن آئے دن کیا کرتا تھا، اس کو ٹچ کرتا تھا، میاں قرضہ واپس کر۔ اس نے کہا میاں مجھے 1-2 مہینے کا ٹائم دے دو۔ پھر اس کے بعد جب 2 مہینے گزر گیا تو پھر بیچارے کے پاس حالات ایسے تھے کہ قرضہ واپس کرنے کے لیے پیسے نہ جمع ہوئے۔ جب 2 مہینے گزر گئے تو جب واپس آیا نا تو حالات نہیں تھے۔ اس نے کہا بھی اب تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے، اگر تو واپس نہیں کرے گا نا 1 مہینہ اور تمہیں ڈھیل دیتا ہوں۔ حدیث میں مقروض کو کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑی سی ڈھیل دینی چاہیے۔ اس نے کہا 1 مہینہ ڈھیل دیتا ہوں، اگر تو نہ دیا نا پھر کیا ہوگا؟ عدالتی کارروائی کی جائے گی، جیسے دنیا میں حالات چل رہے۔ 1 مہینہ گزر گیا، پھر بھی قرضہ نہ بن سکا، اس کا انتظام نہ ہو سکا۔ اب ہو گیا FIR ہوئی، عدالتوں میں سارا چکر چل گیا۔ اب وہ جو وکیل تھا نا، جو جج تھا، اس نے کہا کہ دیکھو بھی آپ کے پاس صرف 30 دن کا ٹائم باقی ہے، اگر 1 مہینہ اور اس نے چھوٹ دی، اگر آپ اس 30 دنوں میں واپس نہ کر سکے پھر گرفتاری ہوگی، اندر بند کر دیا جائے گا۔ اب اس آدمی نے، سادہ آدمی تھا، یہ سن رہا تھا کہیں سے، جیسے ابھی بیان ہو رہا ہے تو آپ سن رہے، ایسے اس نے کہیں سے سن رکھا تھا کہ اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی ذات پہ کیا کرتا ہے؟ درود پڑھتا ہے نا، تو اللہ اس کی مشکلات کو آسان کرتے ہیں، اللہ اس کی پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں، غموں کو مٹاتے ہیں۔ تو خیر ساری باتیں اس نے سنی ہوئی تھی، تو اس نے اسی دن سے آ کے نا کسی کو بتایا نہیں، اپنا کام شروع کر دیا، کیا؟ درود پڑھنا شروع کر دیا۔ دن رات وہ پڑھ رہا ہے۔ جب 27 دن گزر گئے، اب 3 دن باقی تھے، ورنہ تو جیل میں جانا تھا، یا تو قرضہ پیسے نہیں، اور قرضہ بھی تھا 3000 دینار۔ آج کے دور میں کتنے ہوں گے؟ وہ کروڑوں میں جائے گی یہ مالیت۔ خیر 3 دن باقی ہیں، تو رات کو نا اس کو ایک آواز آئی، غیب سے آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی کہ فلاں بن فلاں تو پریشان نہ ہو، تیرے قرضے کا انتظام ہو گیا، تیرے قرضے کا انتظام ہو گئے۔ اب وہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو آواز ہے، اس آواز کا کیا کرنا ہے؟ اس آواز سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا، مسئلہ تو ہوگا کہ پیسے ہاتھ میں ہو، دینار ہاتھ میں ہو، تاکہ میں جا کے اس کو دے دوں۔ دوسرے دن ادھر سے 28 ہو گئی، پھر آواز آئی کہ فلاں بن فلاں پریشان نہ ہو، آپ کے قرضے کا انتظام ہو گیا۔ لیکن اس نے درود پاک کو جاری رکھا، اس کو نہیں ختم کیا، پڑھتا رہا۔ اب 29 کو جب وہ رات کو درود پڑھتا صبح تو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تمہیں اطمینان کیوں نہیں ہو رہا کہ پریشانی کا عالم تیرا بڑھ رہا ہے؟ تمہیں جو کہا جا رہا ہے کہ تیرے قرضے کا انتظام ہو گیا، پھر فقط اس نے کہا جی مجھے خالی آواز سے اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ ایک وزیر ہے فلاں ملک کا، تو اس کے پاس چلا جا، اسے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور میرے اوپر 3000 دینار قرضہ چڑھ گیا ہے، تو میں ادا نہیں کر سکتا، انتظامات نہیں ہیں، بندوبست نہیں ہے، فلہذا مجھے وہ 3000 دینار دے دو۔ اب وہ بندہ سو گیا، لیکن صبح کو دل میں آئے یار وہ قاضی جو علی بن عیسیٰ ہے، جو میں اس کے پاس جاؤں گا، وہ کہے گا تو تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے تجھے یہ بات کہی ہے؟ دلیل مانگے گا، پروف مانگے گا۔ خیر جب 30 کی رات آئی نا، دوبارہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا ابھی بھی اطمینان نہیں ہو رہا؟ فرمایا اب اطمینان تو ہے، لیکن اگلا بندہ تو دلیل پوچھے گا نا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا اس کو جا کے یہ کہنا
کہ جو وزیر ہونے کے باوجود، اپنے منصب عہدے پہ بیٹھنے کے باوجود ہر چیز اس کو لگی ہوئی ہے، لیکن اسے یہ کہنا کہ فجر کی نماز کے بعد یومیہ علی بن عیسیٰ 5000 مرتبہ مجھ محمد پہ درود پڑھتا تھا۔ اندازہ لگائیں۔ تو جب یہ دلیل ملی، اور اسے یہ بھی بتا دینا کہ یہ صرف پتہ تجھے ہے، کہ پتہ کس کو؟ یعنی اس کی بیوی کو نہیں پتا، اس کے بچوں کو نہیں پتا، اس کے رشتہ داروں کو نہیں پتا، بہن بھائیوں کو نہیں پتا، صرف اس کی ذات کو پتا ہے۔ جب تو جا کے یہ دلیل، اگر وہ مانگے تو یہ دلیل دینا۔ اب تو یہ خوشی سے جھوم اٹھا اور اگلے دن پہنچ گیا اس کے پاس، علی بن عیسیٰ کے پاس، اور کہا کہ نبی علیہ السلام کی مجھے زیارت ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3000 دینار جو ہے نا مجھے عطا فرما دو۔ وہی بات اس نے کہی کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ بتا دیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یومیہ فجر کی نماز کے بعد علی بن عیسیٰ مجھ محمد پہ 5000 مرتبہ درود پڑتا ہے، اور اس کا پتہ اور کسی کو نہیں، صرف اسی کو پتا ہے، یہ اس کے رب کو پتا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی نا تو چونک گیا۔ جو بندہ عمل کرتا ہے نا، پتہ تو اس کو ہوتا ہے۔ یہ بات کرنی آسان ہے کہ 5000 مرتبہ درود پڑھنا، لیکن پڑھ کے جب عمل میں لے کے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہہ دینے سے کام نہیں ہوتا، کام تو کرنے سے ہوتا ہے۔ ہمارے آج قول اور فعل میں تضاد ہو چکا ہے، لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کے قول و فعل میں تضاد ہرگز نہیں تھا، جو کہتے تھے وہی کرتے تھے۔ ہم کہنے کو کچھ ہیں، ہماری زبانوں پہ کچھ ہے، لیکن اندر ہمارے غلاظت سے بھرے ہوئے، اندر ہمارے حسد سے بھرے ہوئے، اندر ہمارے بغض اور کینے سے بھرے ہوئے۔ میں کہتا ہوں جیسا کلمہ آج ہم پڑھتے ہیں، کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہماری زبان کی نوک پہ کھڑا ہے، اندر نہیں گیا۔ اگر ایسا کلمہ دین میں مناسب سمجھا جاتا تو پھر ابو جہل پہلے نمبر کا مسلمان ہوتا، پھر شداد، یہ دوسرے تیسرے یہ مسلمان ہوتے۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ جو کلمہ پڑھ گیا پھر اپنے آپ کو مٹا کے محمد رسول اللہ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالنا پڑے گا۔ وہ تو آج ہم نے کیسا کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان بھی ہیں، جھوٹ بھی بولتے، مسلمان بھی ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ بڑی عجیب بات، اور جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، جان بوجھ کے، ہمارے ایسے ہی ہوتا ہے، اذان ہوگی حالانکہ صحت ہے، تندرستی ہے، ہر چیز ہے، کچھ بھی نہیں، بلا وجہ نہیں نماز پہ گیا، موبائل پہ لگا ہوا ہے۔ حدیث میں اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا گیا، کس نے نماز جان بوجھ چھوڑی۔ یہ بات علیحدہ تھی، میں نے اس لیے کی کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو خیر، اور پھر قانون الہی یہ ہے کہ جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا گیا پھر اس کو اس میں جانا ضروری ہے۔ دنیا کے معاملات نہیں ہے کہ کوئی رشوت دے کے چھوٹ جائے، نہ، وہاں پہ جانا پڑے گا۔ آج مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہماری کتنی نوجوان نسل ایسی ہے، ہمارے کتنے لوگ ایسے ہیں بلا وجہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا، اس علی بن عیسیٰ نے جب یہ بات سنی نا، جو عمل کرتا تھا چونک گیا۔ اس نے کہا کہ 3000 دینار تو میں نبی علیہ السلام کی بشارت پہ، جو انہوں نے حکم دیا ہے نا، اس حکم پہ تمہیں دیتا ہوں۔ اور دوسرا پھر اس نے وزیر تھا، حکمران تھا اپنے وقت کا، وہ دوسرا 3000 دینار میں اس لیے دیتا ہوں کہ تو نے آ کے نبی علیہ السلام کو مجھے سلام پیش کیا ہے، پیغام دیا ہے، اس خوشی میں دیتا ہوں۔ اور تیسرا 3000 اس لیے دیتا ہوں کہ پہلا تو نے جا کے قرضہ ادا کر دینا ہے نا، اور دوسرا تو نے مجھے خوشی دی، تو خوشی کی خبر سنائی تو میں نے خوش ہو کے آپ کو ایک تحفہ دے دیا۔ لیکن تیسرا 3000 دینار اس لیے دیتا ہوں کہ تو غریب ہے، مفلس ہے، ناداں ہے، ناتواں ہے، جا کے اپنے بچوں کے لیے کچھ کاروبار کریں جس سے اللہ برکت دیں گے۔ اب کتنے پیسے ہو گئے؟ 9000 دینار۔ تو مالیت کہاں چلے گی؟ خربوں روپیوں میں آ گئی۔ اب وہ بندہ خوشی خوشی لے کے عدالت پہنچا۔ اب وہ مقدمہ جس نے کیا ہوا تھا، جس کا قرضہ دینا تھا، بات چلی کہاں سے تھی؟ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں درود کو نہ چھوڑو، پریشانیوں کا حل اس میں ہے، مشکلات کا حل اس میں ہے۔ ہر کام آج لوگ پوچھتے ہیں مولانا کچھ وظیفہ بتا دیں، کہتے ہیں کہ نہیں، پیر صاحب کچھ وظیفہ بتا دیں، گھر میں بڑی پریشانی۔ میں کہتا ہوں ایک رب العالمین نے وظیفہ دیا ہے، رب کا وظیفہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون۔ اور پیر کے وظیفے پہ تمہیں یقین ہے، استاد کے وظیفے پہ یقین ہے، مولوی کے وظیفے پہ یقین ہے، رب کا وظیفہ اس پہ کیوں نہیں یقین؟ تو رب سب سے بڑی ذات ہے، اس کا وظیفہ بھی بڑا ہے، اور اس نے سب کے لیے جاری کر دی، اور اس نے اجازت بھی کھلی دی ہے، جب چاہو پڑھو، سو کے پڑھو، جاگ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، اٹھ کے پڑھو، ہر حالت میں پڑھو، جہاں پڑھو میں رب قبول کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب جب عدالت میں پہنچے پھر کیا ہوا؟
جب اس جج کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو 3000 دینار جب رکھ دیا گیا، جج حیران ہو گیا، یار تیرے پاس تو پیسے تھے نہیں، یکدم تو کیسے لے آیا؟ 3000 دینار ہے، کوئی 1-2 روپے نہیں تھے۔ یہ میں ایسے سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، جیسے ہم یہاں بیٹھے نا پاکستان میں، ہمارا 1 روپیہ ہوتا ہے، پھر 2 روپیے، اگر یہی رقم کویت میں چلی جائے، وہاں کا 1 دینار ہے تو یہاں پاکستان میں 980 ہو جاتے ہیں۔ 1 روپیہ یہاں کا کتنے؟ 980۔ بحرین میں 1 دینار چلتا ہے، تھوڑا ہلکا ہے، یہاں 773 ہو جاتے ہیں۔ اب وہی دینار لاکھوں روپیوں میں جاتا ہے جو اس وقت میں چلتا ہوتا تھا۔ اب 3000 دینار کی مالیت کتنی پہنچے گی؟ تو خیر وہ جو جج تھا نا پریشان ہوا، تو اس مقروض آدمی نے جج کو ساری بات سنا دی، قصہ سنا دیا کہ میرے پاس 30 دن کا ٹائم تھا، میں نے درود پڑھنا شروع کیا، علی بن عیسیٰ کے پاس بشارت ملی، اس نے ایسے ایسے 3000 پھر 3000 پھر 3000 ساری بات بتا دی۔ اب اس جو جج تھا نا، اس نے خوشی میں آ کے کہ نبی علیہ السلام کا تو نے میسج دیا ہے تو قرضہ اپنے کول رکھ تو میں اپنی جیبوں اس کو ادا کرتا ہوں۔ اب وہ جو اگلا بندہ تھا نا، جو لینے والا تھا، اس نے کہا جب اتنی بڑی بات ہے تو میں بھی اس کو معاف کرتا ہوں، کاپی پنسل دے دو، لکھ دیتا ہوں کہ آج کے بعد میں اس سے قرضہ نہیں لوں گا۔ اب کتنا ہو گیا؟ 12000 دینار لے کے وہ گھر آ رہا ہے۔ تو برکت کیا تھی پیچھے؟ درود پاک تھی۔ تو اسی طرح ایک اور واقعہ لکھا ہے درود پاک، ایک کتاب ہے دلائل الخیرات، بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں نا درود شریف ہی درود شریف ہے، جتنے بھی ہے درود شریف کے گلدستے سحرے جتنے بھی ہیں سارے اس کتاب میں لکھا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کتاب کا مطالعہ کر لے، این ممکن ہے کہ رب العالمین اس سے ولایت کا درجہ نصیب فرما دے۔ اتنی بڑی بات، اور لکھی کس نے؟ علامہ مولانا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، بڑی اچھی بات۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کتاب کیوں لکھی؟ مصنف کتاب لکھتا ہے نا، پھر اس کی وجہ ہوتی ہے، پیچھے ہیں حالات کے مطابق کتاب لکھی جاتی ہے۔ اس سے وجہ پوچھی کہ یہ کتاب تو نے کیوں لکھی؟ بس تھوڑی سی بات ہے انشاءاللہ۔ تو اس سے وجہ پوچھی کہ کیوں کتاب لکھی، اس نے اپنی بات بتائی، راز کی کہ ایک مرتبہ میں اپنے رفقا کے ساتھ، پیر تھے نا، مریدوں کے ساتھ جا رہا تھا، استاد سے شاگردوں کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ پہ عصر کی نماز کا وقت آئے، تو وہاں اس وقت پانی کا تھوڑی قلت ہوتی تھی، ایک کنواں تھا اس میں پانی تھا، لیکن اس کنویں سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس نہ ڈول تھا نہ رسی تھی۔ اب ہم کھڑے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھیں؟ وضو ہوگا تو نماز پڑھیں گے نا، وضو کرنا تھا لیکن پانی نہیں۔ لکھا ہے کہ اس کنویں کے ساتھ جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی جھوپڑیاں بنی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے وہ جو گھر ہوتے ہیں، تو وہاں ایک چھوٹی بچی کھیل رہی تھی۔ اس بچی کی عمر کتنی ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 8 سال 9 سال کھیل رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ فلاں بن فلاں ادھر ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، علامہ صاحب ہیں، پگڑی شکڑی والے لوگ ہیں، کافی دیر سے ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ جا کے پوچھا کہ بابا جی کیا ہو رہا ہے؟ بتا دیا کہ بچی ہم اس وجہ سے پریشان ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمارے پاس ڈول اور رسی نہیں ہے جس سے ہم پانی نکالیں، اگر آپ مہربانی کرو اپنے گھر سے لا دو وہ ڈول رسی، ہم پانی نکال لیں اور پھر وضو کر لیں۔ اس بچی نے کہا کہ بس یہی مسئلہ تھا آپ کا۔ بچی کنویں کے پاس آئی، بات بڑی سننے کی ہے۔ آج ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی شکایتیں تو لگا دیتے ہیں، لوگوں کی چغلیاں تو مارتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، ہم بڑے لڑ پڑتے ہیں بچوں کی وجہ سے، حتیٰ کہ معاملات عدالت تک پہنچ جاتے ہیں۔ سنو اس بچی کا پیغام کیا ہے۔ سلیمان جزولی کیا لکھتے ہیں؟ اس بچی نے کنویں کے پاس آ کے لبوں کو ہلایا اور اپنا تھوک لعاب کنویں میں ڈال دیا، اور کنواں اچھلتا ہوا باہر آ گیا، سارا پانی باہر آ گیا۔ اور اس بچی نے کہا کہ لو اب تم وضو کر لو۔ حضرت نے وضو کیا، رفقا نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور بڑے دل میں آئے کہ بچی پتہ نہیں کیا چیز ہے، کیا کر گئی ہے، کیا پڑھ گئی ہے۔ ہاں جی، بچی کو بلایا کہ بیٹی تو نے کیا پڑھا ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پڑھا، تمہیں نہیں پتا کہ جو نبی پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ کہا یہ بڑی بات ہے، درود تو ہم بھی پڑھتے ہیں، پانی تو ہمارے کہنے سے اوپر آیا ہی نہیں، اور تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے بھی تو نبی علیہ السلام کی ذات پہ ایک مرتبہ صرف درود پڑھا ہے، اس کی وجہ سے پانی۔ اب سلیمان جزولی کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے عالم ہو گئے، محدث مفکر ہو گئے، اور ہمارے درود نے تو کام نہ کیا، اس بچی کے درود کو کام کر گیا۔ تو اس سے پوچھا، اس نے کہا ہو سکتا ہے آپ کی زبان میں اور میری زبان میں فرق آ گیا ہو، میرے والدین نے میری ایسی نصیحت کی ہے کہ بیٹی کبھی جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا۔ تو اس زبان نے
یہ جو درود پڑھنے والی زبان ہے یہ کبھی جھوٹ نہ بولے. یہ میسج دے کے جا رہا ہوں اپنی ماں بہنوں کو, آپ کو بھی, کہ کبھی ادھر سے ہم درود بھی پڑھیں جھوٹ بھی بولیں, بات بنتی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی ہر کام کر سکتا ہے, زنا کر سکتا ہے, نماز چھوڑ سکتا ہے, شراب پی سکتا ہے, سارے کام اس کے گناہ سے ہو سکتے ہیں, لیکن میں محمد گارنٹی دیتا ہوں ہوگا میرا امتی جھوٹ نہیں بولے گا. اندازہ لگائے. اور آج ہم مسلمان کیا کرتے ہیں, صبح سے شام تک, شام سے صبح تک جھوٹی جھوٹ. ایک آدمی جب جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے, ہمیں محسوس نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ رہنے والے فرشتے جو اللہ نے رحمت کے مقرر کر رکھے ہیں وہ ہم سے 2 کلومیٹر تک دور ہو جاتے ہیں جو ہمارے منہ سے نکلنے والا جھوٹ ہے. ہمارے پیر و مرشد مفتی عمر قریشی صاحب ضلع کوٹدو سے, میں ان کی پروگرام کو جب اٹینڈ کرتا ہوں, وہ فرمایا کرتے تھے اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو پھر 2 کام کرو. کون سے؟ ایک کام صدق مقال, کون سا؟ سچائی کو زبان پہ لے آؤ. اور دوسرا کام رزق حلال کا لقمہ اپنے اندر ڈالو, حلال کا لقمہ. اب یہ دونوں کام ہم کرتے نہیں ہیں, نتیجہ کیا ہے, دن رات پریشانیوں میں گھوم رہے. ہماری دنیا ہی جہنم پڑنی پڑی ہے. اگر زوجین ہیں تو وہ لڑ رہے ہیں, اگر بہن بھائی ہیں تو وہ لڑ رہے ہیں, رشتہ دار ہیں تو وہ لڑ رہے ہیں, والدین ہیں تو جہاں کہیں چلے جائیں یہی مسئلہ کھڑا ہوا ہے. وجہ ہمارا زبان پہ صدق مقال نہیں اور پیٹ میں رزق حلال نہیں ہے. یہ 2 پریشانیاں لگی ہوئی ہیں. تو اس بچی نے کہا سلیمان جزولی سے کہ بزرگوں, بابا جی ہو سکتا ہے آپ کی زبان میں کوئی کمی ہو, میرے والدین نے میری یہ تربیت کی ہے کہ جس زبان سے پیارے نبی پہ درود پڑھنا ہے اس زبان سے جھوٹ ہے نہیں بولنا. تو میں نے 1 مرتبہ یہ درود پڑھا ہے. تو سلیمان جزولی کہتے ہیں اس بچی کی اس بات نے میرے دل میں کیا مارا, تیر مارا, ایسی چبھ گئی نا. میں نے تہیہ کر لیا, عزم کر لیا, ارادہ پختہ کر لیا کہ میں درود پاک پہ ایسی کتاب لکھوں گا جو سب سے جامع معنی ہو. تو میں نے آ کے گھر جب واپس آنا اس سفر سے, گھر آ کے پھر دلائل الخیرات لکھی. یعنی جتنی بھی احادیث کی کتابیں تھیں, جتنی بھی تھی, ان سب سے جو درود شریف تھے, جیسے ایک ہے درود شریف اللہم صلی علی جو ہم نماز والا پڑھتے ہیں, ایک ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. جتنے بھی درود ہیں نا ان سب کو جمع کر کے ایک کتابی شکل دے کے اس کتاب کا نام دلائل الخیرات رکھ دیا ہے, اور ایسی جامع معنی کتاب ہے. اب اندازہ لگائیں کہ درود شریف کتنی کثرت کی چیز ہے. ایک واقعہ اور عرض کرتا ہوں, ٹائم ہمارا صرف 5 منٹ رہ گئے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں آتا ہے کہ ایک شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا, تو بجائے یہ کہ وہ دعائیں مانگے, طواف کے دوران دعا کی جاتی ہے نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یا پھر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت, یہ دعائیں ہوتی ہیں. اور وہ آدمی دوران طواف چکر کرتے ہوئے درود پڑھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ درود پڑھ رہا ہے. اب وہ ساتھ میں کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو, درود پڑھی جا رہے ہو, ہر چکر پہ درود پڑھتے ہو, جبکہ یہ موقع تو دعاؤں کا ہے, اللہ سے مانگنے کا ہے. اور میں یہاں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے, حضرت عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ حضرت میرے لیے نا دعا کر دیں. رئیس المفسرین یعنی قرآن کے مفسروں کے کیا ہیں, سردار ہیں, رئیس ہیں. یہ نبی علیہ السلام نے ان کو دعا کی تھی, وہ خدمت کیا کرتے تھے حضور علیہ السلام کی. آج یہاں بھی یہ بھی میسج دینا چاہتا ہوں, اگر کوئی طالب علم اپنے استاد کی خدمت کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. آج حالات یہ ہیں کہ طالب علم استاد کی خدمت کر لے تو والدین ناراض ہیں کہ یہ تو مولوی کم کروائی رکھ دینے سارا دن. بات سمجھو, یا استاد کوئی بھی ہے. خیر عرض یہ کر رہا ہوں, وہ حضرت عبداللہ حضور علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کو وضو کرواتے, مسواک دیتے, آپ کا جوتا سیدھا کرتے, آپ کا تکیہ لا کے رکھتے, ایسے کام کیا کرتے. آپ علیہ السلام نے دعا دی انہیں تو اللہ نے انہیں قرآن کا مفسر بنا دیا. تو خیر وہ پوچھتے ہیں اس بندے سے جو درود پڑھ رہا ہے بکثرت کہ ایسا کیوں ہے. اس نے کہا آپ ہو کون؟ اس نے بتایا میں قریش خاندان کا آدمی ہوں, بڑا معزز آدمی. اس نے کہا اگر وہ نہ ہوتا نا تو پھر میں یہ راز کی بات بتاتا نا. اب چونکہ تو بڑے خاندان کا آدمی ہے تو اس لیے بتانا پڑے گا. اس نے کہا راز کیا ہے اس کے پیچھے؟ خیر یہ تو دعا تھی نا حضرت عبداللہ بن عباس کی, ربنا آتنا فی الدنیا. اس دعا کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ان سے جب کسی نے کہا کہ دعا کر دو میرے لیے, تو
تو انہوں نے یہ دعا کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کسی نے کہا حضرت اتنی چھوٹی دعا؟ انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا کہ اس دعا کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، 70,000 دعائیں اس میں چھپی ہوئی ہیں۔ علماء لکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کافی ایسی دعائیں، دیکھو نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے پروردگار ہماری دنیا اچھی کر دے، بہتر کر دے، ایسا عطا کر جو دنیا حسنہ بن جائے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخر جب دنیا بھی اچھی بن گئی آخرت بھی اچھی بن گئی، پیچھے کچھ بچا؟ تو یہ جامع معنی دعا ہے، اس کو ہر دعا میں لازم رکھا کریں، اس کو چھوڑا نہ کریں۔ تو خیر یہ دعا وہاں بیت اللہ کے اندر جو مطاف ہے نا، جہاں طواف کرتے ہیں، وہاں طواف کے دوران اس دعا کو پڑھا کریں، لازم کیا کریں، اگر اللہ عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے گے تو۔ خیر اب ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ درود پڑھتے ہو، بتاؤ راز کیا ہے، بتا دیا کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا، تو راستے میں ایک جگہ پہ آبادی ختم ہو گئی، جنگل شروع ہو گیا، دن ختم ہو گیا، رات شروع ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ اب ہوا کیا، والد صاحب بیمار پڑ گئے، بخار آ گیا، پیدل سفر ہوتے تھے نا، تو کمزوری کے عالم میں بیمار پڑے۔ اب اس بیماری کو طول دیا حتیٰ کہ اس بیماری میں کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ بڑی اچھی بات، اب ایک آدمی اکیلا ہو، مسافر ہو، راستہ ہو، پھر جنگل ہو، پھر رات ہو، پھر ساتھ بیماری، پھر ساتھ میت، تو کتنی پریشانی لگ جاتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ پریشانی تو تھی سو تھی، لیکن جیسے والد کا انتقال ہوا، جو مرے تو ان کی جو میت تھی، جو لاش تھی نا، وہ کالی ہونا شروع ہو گئی، سیاہ اور کالی اور کالی، حتیٰ کہ اتنی کالی ہو گئی کہ لوگ تو کیا، مجھ سکے بیٹے کو اس سے وحشت ہونے لگی، ڈر ہونے لگا، خوف آنے لگا۔ خیر کہتا میں اس ڈر اور خوف کے عالم میں اس میت سے نا تھوڑی دور جا کے بیٹھ گیا اور اللہ سے التجا کرنے لگ گیا کہ اب کیا کر سکتا ہوں کہ اتنی کالی ہو گئی ہے کہ میں خود بیٹا ہو کے اس سے ڈر محسوس کرتا ہوں، تو باقی کیا کریں گے، اور یہاں کوئی ہے بھی نہیں، اب کیا کریں، کہاں لے کے جائیں اس کو، کیسے دفن کریں، سامان ساتھ نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ کفن ہے، نہ کچھ بھی سامان نہیں۔ تو اسی پریشانی کے عالم میں کہتا میں بیٹھا ہوں، تو بیٹھے آنکھ لگی، تو جب میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت سفید لباس میں وہاں سے گزری، اور جیسے ہی گزری تو وہ جگہ خوشبو سے معطر ہو گئی، وہ ایسی خوشبو اٹھی نا وہاں سے کہ میں اس خوشبو سے بیدار ہوا، تو دیکھا کیا ہے، اور وہی شخصیت چلتی کی میرے والد صاحب کے قریب گئی، اور وہ جو والد صاحب کی میت تھی جو کالی ہو چکی تھی، جس سے وحشت آتی تھی، اپنا دست مبارک اس کے چہرے پہ جو پھیرنا شروع کیا، اور جیسے ہی وہ پھرتا گیا تو وہ چہرہ نورانیت میں بدل گیا، نور آ گیا، سفید ہو گیا، خوبصورت لگنے لگے، خوشبو ہو گئی۔ بڑی عجیب سی بات، فرمایا وہ شخصیت جب جانے لگی نا، تو میں نے قدموں میں گر کے پوچھا کہ آپ کون ہیں، بتائیں تو صحیح، اور اتنا بڑا کرم نوازی کر دی کہ اس جنگل میں، بیابان میں، رات کے وقت میں میرے اوپر احسان فرمایا۔ اس نے کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ فرمایا اس بندے پہ اتنا زیادہ شفقت، فرمایا آپ کے والد کی ایک نیکی مجھ محمد کے پاس تھی، باقی نیکیاں کرامن کاتبین لکھتے ہیں، اور فرمایا جب ہم درود پڑھتے ہیں یہ پرچیاں ساری حضور سنبھال لیتے ہیں، اور اپنے بندوں پہ، اپنی امت پہ، اپنی امت کے لوگوں پہ کیا کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ واپسی بدلے میں کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس نے جو نیکیاں کی تھی نا، یعنی درود یہ پڑھتا تھا مجھ محمد پہ بکثرت، تو میں نے چاہا آج اس کے اوپر پریشانی آئی ہے تو جا کے اس کی پریشانی کو آسان کروں، ہلکا کروں، تو اس لیے میں نے اس کے چہرے کو نورانیت سے اپنے ہاتھ سے بدل دیا۔ اللہ کی قدرت ہے، بدلنا تو اللہ نے ہے، ذریعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بن گئے۔ اب وہ بندہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب سے مجھے وہ بات ملی، اس وقت سے میں نے اپنا وظیفہ کیا بنا لیا، درود بنا لیا۔ صبح اٹھتا ہوں تو درود پڑھتا ہوں، رات سوتا ہوں تو درود پڑھتا ہوں، دن ہے تو درود ہے، رات ہے تو درود ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی زبان کو کس سے معطر کر لو، درود سے، ہر وقت درود پڑھتے رہیں تو اس کے بہت نتائج نکلیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، خالی درود ہی نہیں بلکہ درود پڑھنے کے تقاضے بھی رکھیں۔ ایک آدمی تھا، کہنے لگا بڑی کثرت سے حضرت سے درود پڑھتے ہیں لیکن کبھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہی نہیں ہوئی،
ابھی نبی علیہ السلام کی زیارت کی، بڑی عجیب بات کہہ دی، اور جو جس سے مسئلہ پوچھا نا وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، کہنے لگا آج شام کو نا میرے پاس تشریف، ٹائم ہو گیا بس یہ بات، آج شام کو میرے پاس تشریف لے کے آنا۔ اور جب گیا نا اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ اس کے لیے کھانا بنا دو، چاول بناؤ بڑے بہترین، اور چاولوں میں تھوڑا سا نمک تیز کر دینا، اور ساتھ میں پانی نہیں رکھنا مہمان کے لیے۔ حضرت کو کہا کہ کھانا کھائیں اور چاول کھائیں، چاول ایک ایسی غذا ہے کھا لو تو پیاس بار بار لگتی ہے۔ اب اس کو جب وہ کھلا دیے نا اور پانی بھی نہیں دیا، اب تھا وہ استاد، یہ پیر تھا، اب شاگرد کو اتنی ضرورت نہیں ہوئی، اور کہا کہ تمہیں ایسے ہی لیٹنا ہے، بس پانی نہیں ملا تمہیں۔ اب جب رات کو لیٹا نا تو صبح اٹھا، پہلا جملہ جو بولا نا، کہنے لگا پیر صاحب یا حضرت صاحب جو استاد جی، آج رات میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ ہمارا کیا؟ کہنے لگا میں نے خواب دیکھا کہ میں پورا کا پورا اپنے آپ کو سمندر میں ڈوبتا ہوا دیکھا ہوں، پانی ہی پانی، ہر طرف پانی 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 پانی۔ اب حضرت صاحب بتانے لگے کاش تو ایسی طلب لے کے سوتا جیسے تو رات پانی کی طلب لے کے سویا تو تمہیں سمندر نظر آ گئے، اگر نبی کی چاہت کی طلب لے کے سوتا تو تمہیں نبی بھی نظر آتے۔ آج ہماری زبانوں کی نوک پہ تو درود ہے، دل میں نہیں اتر رہا۔ آج زبانوں پہ تو درود، جیسے میں نے بچی کا بات بتائی نا کہ وہ درود پڑھتی تھی سیکنڈ جھوٹ نہیں بولتی تھی، اور آج ہمارے جب معاملات سیدھے نہیں ہوں گے، میں کہتا ہوں لاکھ نہیں کروڑوں مرتبہ تم درود پڑھو، معاملات حل نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ پیچھے معاملات کو حل کرنا پڑے گا، پھر درود قبولیت کی وقت۔ تو اس لیے اپنے سارے کے سارے معاملات کو اللہ سے دعا ہے۔ باقی رمضان المبارک جو چل رہا ہے نا، یقین جانے اس کے لمحات بڑے قیمتی ہیں۔ ایک نیکی 700 پہ کھڑی ہے۔ عام دنوں میں جب ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ، رب العالمین کہتے ہیں فرشتوں سے، یہ جو کرام خاتمین کہ اس کی ایک سبحان اللہ کی ثواب ایک مرتبہ لکھو، لیکن جب رمضان آتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اگر یہ میرا بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے 700 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ اب اندازہ کریں کہ کتنا بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اتنی مبارک ساعتیں، گھڑیاں ہماری زندگی میں آئیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال زندہ تھے اور آج زیر زمین ہو چکے ہیں، مدفون ہو چکے ہیں، اب وہ لاکھوں کروڑوں مرتبہ بھی درود پڑھ لیں یا سبحان اللہ پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، ثواب نہیں ہے۔ جب اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ منقطع ہو جاتے ہیں، کاٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ زندگی ہے بنانے کی۔ آج میرے پاس ایک قرآن کی آیت تم پڑھو، لاکھوں نیکیاں کما لیں۔ اور یاد کرنا نیکیاں کمانا مشکل نہیں ہے، سچ میں کہتا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے، بخشش کروانا مشکل نہیں ہے۔ اللہ سے کہو یا اللہ مجھے معاف کر دو، رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ لیکن ان نیکیوں کو، اس بخشش کو مرتے وقت تک سنبھال کے رکھنا یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ پیسے کی حفاظت لوگ کرتے ہیں، سونے کی حفاظت لوگ کرتے ہیں، آج ہم زبان کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ آج ہم چار بندوں میں بیٹھے ہیں، غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آج ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، ہم چغلیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ واللہ کروڑوں نیکیاں ہماری ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ راکھ بن کے ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اوہ میں تو تراویح پڑھ کے آیا ہوں، اور میں تو جی اتنے کام کر کے آیا ہوں، اور ساتھ ہم کسی کی غیبت بھی کر دیتے ہیں، فوراً صفائیاں کر کے آ جاتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، مسورات مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اپنے دل کے حسد کو مٹائیں، ختم کر دیں۔ قرآن مجید کب اترا؟ بولو رمضان میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو علم کا جو نزول ہے، قرآن ایک علم ہے نا، علم کا جو نزول ہے وہ رمضان ہے۔ تو رمضان میں بلکہ غیر رمضان میں بھی اپنے دل کے حسد کو کیا کریں؟ مٹا دیں۔ آپ کو نمازی لاکھوں ملیں گے، حاجی ملیں گے، عمرے والے ملیں گے، صدقہ خیرات کرنے والے ملیں گے، لیکن دل کے حسد کو مٹانے والے کوئی نہیں ملے گا۔ لاکھوں میں شاید ایک مل جائے۔ آج کسی سے بھی تم جا کے پوچھ لو، اگر کسی کو کوئی بات کہہ بھی دو تو فوراً انتقامی جذبہ لے لو۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک ہے کہ ہم خود انتقام لیں، کسی نے مجھے گالی دی میں دے دوں، کسی نے تھپڑ مارا میں مار دوں، یہ انتقام ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو وحشی نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وحشی کو بھی قتل کروں گا اور اس کے خاندان کے 35 آدمی کو اور قتل کروں گا۔ اللہ نے آیت اتاری کیا کہ اگر قتل کرنا ہے تو ایک بدلہ لینا ہے، ایک کے بدلے میں ایک، لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ
یہ آیت ہے قرآن کی، اسی آیت کا دوسرا حصہ پڑھ رہا ہوں، وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اے نبی اگر تم صبر کر جاؤ، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے اس وحشی کو نبی کے قدموں میں بھیجا اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ پھر ایسا مسلمان ہوا، وہی وحشی جنگ یمامہ کے اندر جب حضرت ابوبکر صدیق 1200 صحابہ کو لے کے جا رہے ہیں تو وہاں جا کے اس وحشی نے وہی تلوار جو حضرت حمزہ پہ چلی تھی اس مسلمہ کذاب پہ چلائی، اس کو جہنم میں رسید کر دیا۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ آج میں کہتا ہوں اگر ہمیں کوئی برا کہتا ہے، کوئی ہمیں دھکا دے، کوئی ہم سے زیادتی کرے، ہم خود بھی انتقام لے سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اتنا ہی لیں۔ قرآن نے اتنے کا کہا ہے، زیادہ کا نہیں کہا۔ ہمارے پاس کوئی اتنی، دیکھو نا، ایک چیز ہے، ایک کلو ہم نے تولا، اس کے مقابلے میں دوسرا کلو یہ پیمانے سے تل گئی، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی نے اگر ہمیں دھکا دیا تو ہم بھی اتنا ہی دے دیں؟ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو گیا، ہو سکتا ہے اس سے کم ہوا ہو، لیکن دوسری بات اللہ رب العالمین نے اس کا فیصلہ دینا کہ نہیں دینا؟ آخرت میں دینا ہے نا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کے آیت میں۔ اور دوسری بات ہم سب کو وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم نے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس۔ جب اس بندے نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ ہم سے زیادہ انتقام لینے والا ہے، اس کے پاس طاقت زیادہ ہے، اس کے پاس قوت زیادہ ہے، فعال لما یرید ذات ہے، ہر کام کر سکتا ہے، وہ عزیز الحکیم ہے، زبردست انتقام لینے والا ہے۔ جب ہم اپنے معاملے کو اپنے رب پہ چھوڑ دیں گے تو پھر کل قیامت کے دن وہ ہمیں بدلہ لے کے دے گا۔ دنیا میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ہم معافی سے کام لیں گے، اگر ہم درگزر سے کام لیں گے، حسد کو چھوڑ دیں گے، تو یہ دنیا کیا بن جائے گی؟ ہمارے لیے جنت بن جائے گی۔ آج دیکھیں گھروں میں لڑائیاں اس لیے تو ہوتی ہیں، میاں بیوی سے برداشت ختم، والدین سے برداشت ختم، بہن بھائیوں سے برداشت۔ جب ہم اپنے اندر تحمل کی صفت پیدا کر لیں، اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کر لیں، اپنے اندر معافی کی صفت پیدا کر لیں، تو میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ جو مرضی کہتا رہے، ہم اپنے معاملے کو اپنے رب پہ چھوڑ دیں۔ ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم کسی کو معاف کرو، اگر اس معاف کرنے میں تمہاری عزت میں کمی ہو جائے، قسم مجھ محمد کو، جس محمد کی جان اس رب کے قبضے میں ہے، کل قیامت کے دن میں وہ عزت واپس لے کے دوں گا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم معاف کرو، عزت کم نہیں ہوتی۔ اور سائنس کی ریسرچ کیا ہے، آپ اسکول کے شعبے سے وابستہ ہیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ جو بندہ معاف نہیں کرتا، ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے، کینسر کا مریض ہوتا ہے، بلڈ کینسر کا مریض ہوتا ہے، کتنی بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں۔ اور جو معاف کرتا ہے، انتقامی جذبے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ آسان، اس کو بیماری نہیں لگتی۔ آج ہر بندہ بیمار کیوں ہے؟ بچے سے لے کے بڑا، بڑے سے لے کے چھوٹا، پریشانی کیوں آئی؟ کہ ہم دماغ میں ایک ہی جذبہ رکھتے ہیں کہ اس نے مجھے برا کیوں کہا، اس نے مجھے دھکا کیوں دیا، اس نے مجھے غلط کیوں کہا۔ ہم وہ انتقامی جذبہ رکھتے ہیں، بالخصوص مائیں بہنیں مسئولات یہ جذبہ زیادہ رکھتی ہیں، اکثر پھر کیا ہے، پیناڈول کھا کے سو رہی ہیں رات کو، وجہ سر درد کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا دن دماغ میں انتقامی جذبے کی ہوس لگی ہوئی ہے کہ یہ کام ایسے کیوں نہیں ہے، یہ کام ایسے کیوں نہیں ہوا، رات کو پھر پیناڈول کھانی پڑتی۔ او میاں، یہ پیناڈول سے بہتر ہے تم معاف کرو، اللہ کے اندر درجہ بھی بلند ہو جائے گا اور دنیا بھی تمہاری سکون والی بن جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، تیری توفیق سے ہم سب نے یہاں بیٹھ کے جو بھی باتیں کہیں سنی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اللہ ان تمام باتوں پہ سب سے پہلے مجھے، پھر حاضرین کو، مسرات ماں بہن بیٹیوں کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کی عظیم سعادتوں کو یا اللہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کے اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے وقت کو ضائع کرنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ نیٹ سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ قرآن پہ ہمیں گامزن فرما۔ اللہ ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد اور شاد فرما۔ یا اللہ ہماری نظروں کو قرآن کی زیارت نصیب فرما، ہمارے کانوں کو قرآن کی تلاوت سننے کا موقع نصیب فرما، ہماری زبان کو قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے ہاتھوں کو قرآن پکڑنے کی سعادت نصیب فرما۔
آمین۔ یا الہ العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 100% اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج کا جو موضوع چلا ہے درود پاک کا، اللہ جو باتیں کہی ہیں یا اللہ حاضرین نے سنی، مسرورات نے سنی، اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اس درود کو کل قیامت کے دن ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا بہرمند بنا۔ یا اللہ کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر پینا نصیب فرمانا۔ یا اللہ نام اعمال ہم سب کو سیدھے ہاتھ میں عطا فرمانا، والصراط کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، بغیر حساب کی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمانا۔ بالخصوص اللہ آخر میں جو باتیں ہوئی حسد کے معاملے سے، اللہ ہم سب کو حسد جیسی گندی اور مہلک بیماری سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ معاف کرنے والی صفت ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ صبر، تحمل اور استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ صحیح نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرا مالک مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کی جو بھی ضروریات ہیں، جو بھی اللہ تمنائیں ہیں، امیدیں ہیں، اللہ ساری کی ساری غیبی خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ انہ علیم بذات الصدور، ذات ہے تو ان کے دلوں کے رازوں کو، بھیتوں کو جاننے والا ہے۔ میرا مالک جن کی جو جو خواہشات ہیں، اللہ تمام نیک خواہشات کو اپنی بارگاہ سے یا اللہ پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما، بار بار وہاں جانا نصیب فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ یا اللہ دشمنان اسلام کو اپنے پسینے میں غرق فرما۔ یا اللہ حافظ صاحب نے جو سکول کھولا، یا اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ دین کی یا اللہ نشر و اشاعت کرنے کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگے ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اللہ تیرے علم میں ہمارے لیے وہ بہتر ہے اور ہماری زندگی کا وہ حصہ ہے، اللہ بن مانگے ہمیں نبی علیہ السلام کے صدقے سے عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔